السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر سے ہوں گے اور عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ نشست میں 4 ہجری کے کچھ واقعات کا تذکرہ آیا تھا، جن میں سے بنو نذیر سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا غزوہ ہوا ہے اس کا ذکر آیا تھا۔ 4 ہجری کے اندر جمادی الاولیٰ کے مہینے میں غزوہ ذات الرقا یہ پیش آیا۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمادی الاولیٰ کے مہینے میں یہ اطلاع پہنچی کہ قبیلہ محارب اور قبیلہ ثعلبہ، یہ دونوں لوگ یہ دونوں قبیلے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال احوال کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ساتھ لیا اور ان کے تعاقب میں نکل گئے۔ کچھ دور گئے تھے کہ قبیلہ غطفان ایک قبیلہ ہے، ان کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور لیکن مقابلے کی نوبت نہیں آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ وہ لوگ تو چلے گئے تھے، تتر بتر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، چھوڑ کر کے واپس آ گئے۔ لیکن اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صلاۃ خوف کی نماز پڑھائی، یعنی کہ میدان جنگ میں جب دشمن بالکل سامنے ہو، نماز اس موقع پہ بھی معاف نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی درجے میں معاف نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کے اوپر دن میں روزانہ 5 بار فرض ہے۔ ہاں، وہ ایک بات الگ ہے کہ خواتین پر اگر کچھ نسوانی مجبوریاں جو ہر مہینے آتی ہیں پھر اس میں نماز معاف ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہوا۔ لیکن میدان جنگ کے اندر ہے، دشمن سامنے، لیکن نماز قضا نہیں ہوئی، تو صلاۃ الخوف کوئی الگ سے نماز نہیں ہے، وہی فرض نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو ہوتی ہیں 5 نمازیں، اگر دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے میدان جہاد کے اندر نماز کا وقت آ جائے تو ایک خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ بہرحال اس کی وضاحت کا موقع نہیں، اس کی وضاحت اور پھر اس کے اندر کچھ مسائل آتے ہیں، کسی اور موقع پہ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نماز پڑھائی۔ اس سفر سے واپسی پر ایک جگہ ایک گھاٹی پڑتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی پر پہنچ کر، رات کا موقع تھا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کرام نے وہاں آرام کرنے کی غرض سے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام وہاں رکے، اور اس میں رات کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو پہرے داری کے لیے منتخب فرمایا کہ سارے جو لشکر کے لوگ ہیں وہ آرام کریں اور آپ جو ہیں اس لشکر کی پہرے داری کریں۔ تو سب سے پہلے نام آتا ہے عمارہ ابن یاسر کا، اور دوسرا نام آتا ہے عباد بن بشیر کا۔ ان دونوں صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے داری کے لیے لگا دیا۔ اچھا جی، ان دونوں نے یہ کہا کہ ایسا ہے، ساری رات دونوں کا جاگنا مناسب نہیں ہے، آدھی رات ایک بندہ جو ہے وہ پہرے داری کر لے اور باقی کی آدھی رات دوسرا بندہ پہرے داری کر لے۔ تو ان لوگوں نے یہ مشورہ کر لیا۔ عباد بن بشیر جو تھے انہوں نے کہا رات کے پہلے حصے میں میں پہرے داری کروں گا، تم سوتے رہنا، اور پھر رات کے دوسرے حصے میں تمہیں جگا دوں گا، تم پہرے داری کرنا، میں سوتا رہوں گا۔ ان لوگوں نے اس طریقے سے جو ہے رات کا ایک حصہ اپنے درمیان تقسیم کر لیا۔ عباد بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے ساتھی عمارہ ابن یاسر جو ہے وہ سو گئے اور میں پہرے داری میں مصروف ہو گیا۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسے جاگنے سے اچھا ہے کہ نماز کی نیت باندھ لوں۔ کہتے ہیں کہ میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے نیت باندھی، کہتے ہیں ادھر سے ایک شخص جو ہے وہ کفار میں سے آ گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے دور سے ہی تیر مارا، کہتے ہیں کہ وہ تیر آ کر کے ان کو لگا، لیکن دیکھیے اللہ کا کلام نماز اللہ تعالیٰ سے لو لگا چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کے
بہت یعنی کہ ایک طریقے سے قربت ہوتی ہے نا نماز کے اندر، خشوع خضوع جو ہوتا ہے جو ہمیں کبھی بھی نصیب نہیں ہوتا، وہ ان کو بڑے زبردست طریقے سے نماز کی حلاوت، عبادت کی حلاوت وہ محسوس ہو رہی تھی۔ نیت نہیں توڑی، نماز پڑھتے رہے، پھر دوسرا تیر لگا، پھر ایک اور تیر لگا، ایسے ہوتے ہوتے ان کے کئی تیر لگے۔ لہٰذا جب اس طریقے سے ان کے کئی تیر لگ گئے اور ان کو نماز کے اندر پھر یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تیر لگتے لگتے ہی میری جان نکل جائے اور یہ جو میرے دوسرے ساتھی ہیں یہ سوتے رہیں، اور میرے جان نکلنے سے، میرے شہید ہونے سے دشمنوں کو اس طرف آنے کا موقع مل جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کی جو ذمہ داری ہمیں دی ہے پھر وہ نکل جائے گی، وہ تو بیکار ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس خیال سے انہوں نے جلدی سے سلام پھیر کر نماز چھوٹی کر کے اپنے دوسرے ساتھی کو جگایا اور ان کو جگا کر کے ساری بات بتائی کہ اس طریقے سے جو ہے میں نماز پڑھ رہا تھا اور ایسے تیر مارے گئے۔ تو وہ سننے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے بندے تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں، تم مجھے اٹھا دیتے، فوراً اٹھا دیتے تو پھر یہ معاملہ نہ ہوتا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے ایک صورت لگا رکھی تھی اور اس کی خوبیوں کے اندر میں کھو گیا، میرا دل یہ نہیں چاہا کہ میں نماز جو ہے وہ چھوٹی پڑھوں، بس اس صورت کو مکمل کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ڈیوٹی اور ذمہ داری مجھے یاد آ گئی، اس وجہ سے میں نے تمہیں جگا دیا۔ دوستوں یہاں دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے تیر لگا، خون نکلا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی شخص کے علماء احناف کے نزدیک خون نکل کر کے بہہ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہاں اس روایت کے اندر تو ایسا مل رہا ہے کہ وہ تیر پر تیر لگتے رہے، خون بہتا رہا، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی، اس کا مطلب یہ ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹا ہوگا۔ تو پھر یہ مسئلہ کیسا ہے؟ مسئلہ یہ کہہ رہا ہے اور حدیث یہ کہہ رہی ہے۔ تو بات دراصل یہ علماء نے اس کے مختلف جواب دیے، اور ایک جواب ان میں سے یہ دیا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو لہٰذا حکم بعد میں آیا اور واقعہ پہلے ہوا، تو لہٰذا مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ علماء نے اور بھی اس کے جوابات دیے لیکن اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ دوسری بات جو ہمیں سوچنی چاہیے وہ یہ کہ صحابہ کرام کی نماز کیسی تھی، ان میں لذت کیسی تھی، حلاوت کیسی تھی۔ آج ہم دیکھیں، ہم 3-4 منٹ کے اندر نماز ادھر پھینک کے مارتے ہیں دیوار پر، نماز سے ہمیں کوئی ایک تو کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، اکثر لوگ ایسے جو نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں ان کا بھی حال کیسا ہے دیکھیں، ان کے تیر لگتے گئے لیکن نماز نہیں توڑی۔ ہمارے مچھر بھی کاٹ لے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہوئے اگر ہمارے ایک مچھر بھی لگ جائے تو کیسا ہمیں جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ وہ موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غزوہ ذات الرقا فرمایا۔ اس کا نام ذات الرقا کیوں پڑا؟ دراصل رقا کہتے ہیں دھجیوں کو۔ صحابہ کرام اس سفر کے اندر جو گئے تھے تو پیدل چلتے چلتے اس سفر کے اندر اتنی مشقتوں کا سامنا تھا کہ صحابہ کرام کے پیروں کے اندر جو ہے وہ چھالے پڑ گئے اور پیر چھل گئے، تو صحابہ کرام نے جو کپڑے ان کے پاس تھے اس کو پھاڑ پھاڑ کر کے اپنے پیروں کے اندر لپیٹا اور دھجیاں لگائیں، تو اس کو غزوہ ذات الرقا، دھجیوں والا غزوہ، اسی نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک واقعہ اور پیش آیا، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جمادی الاولیٰ میں مہینے میں ہوا تھا، جمادی الاولیٰ کے مہینے میں، جمادی الاولیٰ، پھر جمادی الثانی، پھر رجب، اور پھر آیا شعبان۔ 4 مہینے کے بعد، 4 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی میں اطمینان سے رہے۔ 4 مہینے کے بعد شعبان میں پھر بدر کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ بدر ہوا تھا نا، آپ کو یاد ہے، سب سے پہلا مارکہ بدر۔ بدر کے بعد پھر احد ہوا تھا۔ احد کے اندر کے حالات آپ اچھی طریقے سے سن چکے ہیں کہ شکست فتح، حالات بڑے بے قابو ہو گئے تھے۔ لہٰذا ابو سفیان جو تھے وہ جاتے جاتے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دے کر کے گئے تھے۔ کیا وارننگ؟ یہ دے کر کے گئے تھے کہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں احد میں، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، لیکن اگلے سال بدر کے اندر تم سے پھر مقابلہ ہوگا۔ تو لہٰذا وہ 3 ہجری کا واقعہ تھا، یہ 4 ہجری شعبان کے مہینے میں وقت آ گیا تھا کہ بدر کے اندر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کو لے کر کے نکلے، اور اس مرتبہ آپ نے 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے اندر اس بدر کو لے کر کے کتنا جو ہے حساسیت تھی اور کتنا معاملہ نازک سمجھا جاتا تھا کہ پہلے 300، پھر 700، اور اس مرتبہ تعداد بہت زیادہ تھی مسلمانوں کی۔ 1500 کے قریب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکلے بدر کے میدان میں۔ جا کر کے ابو سفیان کا انتظار کیا لیکن یہ نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تقریباً 7-8 دن تک رہے،
اور وہاں ایک بازار لگتا تھا بڑا زبردست. ان کا انتظار تو کیا، یہ تو نہیں ہے. صحابہ کرام اس بازار میں تجارت وغیرہ کر کے مدینہ میں واپس لوٹ گئے. 3 دن کا پھر انتظار بھی کیا. 8 دن تک تو ویسے انتظار کیا، پھر 3 دن تک ویسے قیام کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے. اچھا یہ نکلے تو تھے مکہ سے، لیکن ان کا دل ڈرا ہوا تھا. یہ مرہ زہران ایک جگہ پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ابو سفیان کا جو ہے وہ دل ڈاواڈول ہو گیا. کہنے لگے کہ یہ سال لڑائی اور جھگڑے کا نہیں ہے، بلکہ اس سال جو ہے نا قحط وغیرہ بہت ہوا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ابھی واپس جایا جائے، پھر کبھی دیکھیں گے. اس طریقے سے ہی واپس چلے گئے. ابو سفیان نے واپس جانے کے بعد ایک اور پروپیگنڈا کیا، اور پروپیگنڈا یہ کیا کہ کہنے لگے کہ ایسا کوئی کام کیا جائے کہ لڑائی بھی نہ ہو اور بدنامی بھی نہ ہو. تو لہٰذا ایک شخص تھا نعیم بن مسعود، وہ مدینے جا رہا تھا، تو ابو سفیان نے اس کو پیسے ویسے دے کر کے تیار کر لیا اس بات کے اوپر وہاں جا کر کے جھوٹی خبریں پھیلا دے، اور خبریں یہ پھیلا دے کہ ابو سفیان تو بہت بڑا لشکر، پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف تیار کر رہے ہیں، اور بڑی زبردست طریقے پر اونچے پیمانے پر جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں بدر میں. تو لہٰذا یہ خبر جا کر کے تم وہاں دے دے. اس سے یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے جو ہے اوسان خطا ہوں گے، اور ان کا حوصلہ ڈاؤن ہوگا، ان کا مورل ڈاؤن ہوگا، جس سے پھر وہ میرے مقابلے میں آئیں گے نہیں. لہذا ہوا یہی، انہوں نے یہ چاہا کہ لڑائی بھی نہ ہو، سر سے جنگ بھی اتر جائے، اور بدنامی بھی نہ ہو، مسلمانوں ہی کو بدنام کیا جائے. اس شخص نے جا کر کے وہاں یہ خبر پھیلا دی کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تیار ہو جاؤ، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے نکلو. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر جوں کا توں عمل کیا، اور اس کلمے کو پڑھتے ہوئے اللہ کا نام لے کر 1500 صحابہ کرام بدر کی طرف روانہ ہوئے. یہ نہیں کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں بھی جھوٹ بولا، نہیں. جھوٹ کے جواب میں ہمیشہ سچ کہا جائے گا، سچ بولا جائے گا. جھوٹ کے جواب میں سچ کہا جائے گا، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے حالات خراب ہوتے، ان کی ہمت ٹوٹتی، اور پہلے سے زیادہ مسلمانوں کے اندر جوش و جذبہ آ گیا، شہادت کرتے ہوئے میدان جہاد میں پہنچ گئے. اور یہ لوگ تشریف نہ لائے، مکے والے مکے یہ بدر کے اندر نہیں پہنچے. لہٰذا ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بغیر کسی جنگ و جدال کے، قتل و قتال کے، ان لوگوں سے واپس مسلمانوں کو جانے کا حکم دے دی کہ بھئی مدینہ واپس چلو. اور صحابہ کرام اور یہ لوگ جو ہیں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹ آئے. یہاں ہمیں 2 سبق ملتے ہیں. ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھتے ہوئے گئے. آج ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی حالات ایسے بن جائیں کہ جس کے اندر خدا نخواستہ بظاہر ایسا لگے کہ اسباب کی دنیا میں ہمارے لیے ڈیل کرنا مشکل ہے، تو ہمیں بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کثرت سے پڑھنا چاہیے. خوب جو ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور جو لوگ ناجائز مقدمات میں خاص طور سے پھنسے ہوئے ہوں ان کو اور ان کے رشتہ داروں کو اس کی خوب جو ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کی کثرت کرنی چاہیے. اور دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے جھوٹے پروپیگنڈے کے جواب میں جھوٹ نہیں بولا، کوئی شیطانی طریقہ اختیار نہیں کیا. مسلمانوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹ بولتے تو ہم بھی کچھ جھوٹی بات نہیں، ہم آگے جائیں گے، لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا معاملہ ہے کہ ہم کبھی جھوٹ نہ بولا کریں، سچ بولا کریں. انشاءاللہ آج سے ہم لوگ عہد کرتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم ہمیشہ سچ بولیں گے. ہم میں سے کوئی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جب بھی بولے گا سچ بولے گا. اور خاص طور سے ہم لوگ اپنے بچوں سے تو ضرور سچ بولیں گے. دیکھیں ہمارے بچوں کے سامنے ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے بچوں کو ہم جھوٹ بولنا سکھا دیتے، پھر ہم ان کے سامنے ساری زندگی سچ کے فضائل بتاتے ہیں. جھوٹ بولنا تو انہوں نے سیکھ لیا ہمیں جھوٹ بولتا ہوا دیکھ کر. تو لہٰذا کچھ بھی ہو جائے، کتنے بھی بڑا سے بڑا نقصان دیکھنا جھیلنا پڑے، ہم اپنے بچوں کے سامنے تو قطعاً جھوٹ نہ بولیں. انشاءاللہ اس بات کا ارادہ کریں، عہد کریں. اللہ پاک ہم سب کے لیے ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنا آسان فرمائے. پروردگار جو کہا گیا سنا گیا ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.